سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی آپ علیہ السلام کے جلیل القدر صحابہ اکرام میں سے ہیں اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کے بڑا محبوب بھی سمجھا جاتا تھا اور یہ بڑے محبوب تھے۔ آپ علیہ السلام حضرت اسامہ کے ساتھ بھی بڑی محبت فرمایا کرتے تھے اور ان کے والد زید بن حارثہ کے ساتھ بھی بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت اسامہ کے والد کا نام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ زید بن حارثہ وہی ہے کہ جن کو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، اور یہ زید بن حارثہ اسامہ کے والد ہے۔ اور زید بن حارثہ وہ خوش نصیب ہے کہ جن کا نام نامی اسم مبارک جو ہے وہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اس اعتبار سے بھی حضرت اسامہ کے والد کا نام قرآن پاک کے اندر ذکر ہے، تو یہ بھی اسامہ کی ایک عظمت اور فضیلت کی دلیل ہے۔ ان کی کنیت ابو محمد تھی اور ان کا لقب ہب ابن ہب کہا جاتا تھا، یعنی کہ محبوب ابن محبوب کا بیٹا، یعنی اللہ کے محبوب علیہ السلام ان کو بھی پسند فرماتے تھے اور ان کے والد زید بن حارثہ کو بھی پسند فرماتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت چھوٹی عمر تھی۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ جب آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا ہے تو حضور کے انتقال کے وقت ان کی عمر 18، 19 یا 20 3 اقوال ملتے ہیں۔ اسی لیے جب آپ علیہ السلام کا وصال ہوا تو اس وقت آپ علیہ السلام نے حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روم کے طرف لشکر جو تیار ہوا تھا اس کا سپہ سالار بنا کر بھیجا تھا۔ ادھر آپ علیہ السلام مرض الوفات میں تھے، تو آپ علیہ السلام نے جب لشکر بھیجا روم کی طرف تو ان کے سپہ سالار حضرت اسامہ بن زید کو بنا دیا، اور ان کی عمر بہت کم تھی۔ تو آپ علیہ السلام کو کچھ خبر ملی کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ اس بات پر اعتراض کر رہے کہ اسامہ کی عمر بہت کم ہے، اور ایسے لشکر میں جس میں بڑے بڑے صحابہ اکرام موجود، حضرت عمر بن خطاب جیسا شخص بھی اس لشکر کے اندر تھے جس کے سپہ سالار اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ علیہ السلام کو ایک موقع پر خبر ملی کہ حضرت اسامہ کی امارت پر کچھ لوگ تنقید کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی تو آپ نے فرمایا کہ تم اسامہ کی امارت پر اعتراض کرتے ہو، اس سے پہلے تم ان کے باپ زید بن حارثہ کے اوپر بھی اعتراض کرتے تھے۔ یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو امارت ہی کے لیے بنایا ہوا ہے، یہ آپ علیہ السلام نے جملہ ارشاد فرمایا۔ حضرت اسامہ بن زید کے ساتھ آپ علیہ السلام بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگا لیں، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک ران کے اوپر حضرت حسن کو بٹھایا ہوا تھا اور دوسری ران پر حضرت اسامہ بن زید کو بٹھایا ہوا تھا، اور حضور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ آپ حسن کے ساتھ بھی محبت فرمائے اور اسامہ بن زید کے ساتھ بھی محبت فرمائے، اس لیے کہ اے اللہ میں ان دونوں کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ حضور کس قدر ان کے ساتھ محبت فرمایا کرتے تھے۔ اور اسامہ کے والد جیسے زید بن حارثہ، زید کا نام قرآن مقدس میں ہے، یہ واحد صحابی ہے جن کا نام قرآن پاک کے اندر ہے۔ اور اسامہ کی جو والدہ ہے وہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو آپ علیہ السلام کی آزاد کرتا ہے۔ تو حضرت ام ایمن کا نکاح زید بن حارثہ کے ساتھ ہوا، تو ان کے بعد پھر حضرت اسامہ پیدا ہوتے ہیں۔ اور ام ایمن کے بارے میں اللہ کے محبوب علیہ السلام کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ام ایمن ایسی عورت ہے، اگر کوئی بندہ جنتی عورت دیکھنا چاہتا ہے نا تو وہ حضرت ام ایمن کو دیکھ لے۔ تو یہ اسامہ کی والدہ ام ایمن جن کو حضور نے جنتی عورت قرار دیا، اور ان کے والد زید بن حارثہ جن کو حضور نے اپنا منہ بولا بیٹا قرار دیا تھا، یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام ان کے والد کے ساتھ بھی محبت فرمایا کرتے تھے۔ کتنی محبت تھی کہ حضور نے اپنا بیٹا بنا کے رکھا ہوا تھا، اور اسی وجہ سے پھر اسامہ کے ساتھ بھی آپ علیہ السلام محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام میدان عرفات میں تھے، بہت سارے صحابہ اکرام کھڑے ہوئے تھے، پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے تھے حج کے موقع پر۔ تو آپ علیہ السلام نے بڑی دیر تک انتظار کیا، عرفات میں تاخیر آپ نے فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ میں کسی کا انتظار کر رہا ہوں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں
تو یمن والوں نے جب دیکھا نا تو اسامہ بن زید کا رنگ نہ کچھ کالا تھا اور ناک بھی ان کی چپٹی تھی. تو یمن والوں نے کہا کہ یہ دیکھو اس بندے کی وجہ سے ہمیں عرفات کے اندر اتنی تاخیر کرنی پڑی ہے. حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کا یہی جملہ میں سنتا ہوں کہ جب حضور دنیا سے پردہ فرما گئے صدیق اکبر کے زمانے میں جہاں پر لوگ اور مرتد ہوئے تھے تو یمن کے لوگ بھی کثیر تعداد کے اندر مرتد ہوئے تھے. فرماتے کہ میں سنتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے حضرت اسامہ بن زید کی وجہ سے جو جملہ بولا تھا نا اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایمان چھین لیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کا انتظار کر رہے تھے اور یمن والوں نے پسند نہیں فرمایا. فرماتے یہی وجہ بنی ان کے ایمان کے چھن جانے کی. حضرت اسامہ بن زید کا کچھ رنگ سیاہ تھا اور زید بن حارثہ کا کچھ گندمی رنگ تھا. تو بعض دفعہ کچھ سننے میں آیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ کہتے تھے کہ یہ اسامہ جو ہے نا وہ کسی اور کے بیٹے ہیں. تو یہ بات اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو نا بڑی تکلیف دیا کرتی تھی. ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ حضرت اسامہ بن زید اور حضرت زید بن حارثہ چارپائی پر لیٹے ہوتے ہیں اور اوپر چادر لی ہوتی ہے, دونوں کے پاؤں ننگے نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو ایک شخص عرب کے اندر تھا جو پہچان رکھنے والا تھا. تو اس نے جب دونوں کے پاؤں کو دیکھا نا, حالانکہ ایک پاؤں زیادہ سیاہ تھے ایک کم تھے, تو اس نے کہا, اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام وہیں پر تھے, تو اس نے کہا کہ یہ تو دونوں پاؤں بعض سے بعض میں سے ہیں, یعنی یہ بڑے قریبی رشتہ دار والے ہیں, اور اشارہ کر دیا کہ یعنی گویا کہ یہ باپ بیٹا ہی ہو سکتے ہیں. جب یہ بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سنی تو آپ اتنے خوش ہوئے کہ لوگ ان کے بارے میں جو غلط بیانی کرتے تھے آج ایک بندے نے گواہی دے دی کہ یہ واقعتاً ان کا جسم بتا رہا کہ یہ باپ بیٹے کا جسم ہے. حضور اتنے خوش ہوتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس جاتے ہیں اور جا کر حضور اس کا نام بتاتے ہیں کہ فلاں بندے کے بارے میں سنا تم نے. اس نے آ کر بتایا کہ یہ دونوں پاؤں جو مجھے نظر آ رہے ہیں یہ باپ بیٹے ہی کے ہو سکتے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس جملے سے بہت خوشی, آپ نے جا کے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا. حضرت اسامہ بن زید جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مرض الوفات میں ہوتے ہیں تو آپ روم کی طرف جو لشکر بھیجتے ہیں نا تو ان کا سپہ سالار جو ہے وہ سیدنا اسامہ بن زید کو بناتے ہیں. اور اسامہ بن زید کو بنانے کے بعد جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر ابھی ان کا لشکر چند میل کے فاصلے پر ہوتا ہے کہ حضور دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں. تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق کو جب وہ خلیفہ بن جاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ آپ اس لشکر کو روک لیں, اب حالات بڑے نازک ہو چکے ہیں, کیونکہ لوگ مرتد ہو رہے تھے, کئی لوگ زکوٰۃ سے انکار کر رہے تھے. تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ اے امیر المؤمنین ابوبکر صدیق, آپ اسامہ بن زید کے لشکر کو روک لیں, اور اسامہ بن زید جو ہے وہ عمر میں بھی کم ہے. تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ عمر, جس لشکر کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اور جس لشکر کے سپہ سالار اسامہ بن زید کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منتخب فرمایا, میں اسے کیسے روک سکتا ہوں؟ وہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی ترتیب ہے, لہذا اس کے مطابق یہی نظام چلایا جائے گا. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نیک آدمی تھے اور بہت کم عمری کے اندر, یعنی سب سے کم عمری کے اندر اگر سپہ سالاری کی کسی کو حیثیت ملی ہے اور مقام اور مرتبہ ملا ہے, ایسی سپہ سالاری کے جس کے ماتحت سیدنا ابوبکر صدیق بھی گروہ میں تھے اور عمر بن خطاب جیسا شخص بھی اس گروہ میں تھا, اس کا سپہ سالار بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیا. اسامہ بن زید بخاری شریف کے اندر آتا ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی روایت موجود ہے کہ حضرت اسامہ بن زید ایک دفعہ جنگ کے اندر ہوتے ہیں اور جنگ میں کافروں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے نا ایک کافر کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں, اور وہ کافر جب لڑتے ہوئے آپ کے سامنے گر جاتا ہے نا تو سیدنا اسامہ بن زید کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے, تو وہ اسی وقت جو ہے وہ کلمہ شہادت پڑھ دیتا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. تو اسامہ بن زید پھر بھی اسے قتل کر دیتے اس وجہ سے کہ یہ ڈر کی وجہ سے پڑھ رہا, دل سے نہیں پڑھ رہا. انہیں قتل کرنے کے بعد حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ میرے دل میں کھٹکا ہوا تھا کہ پتہ نہیں میں نے کوئی غلط نہ کر دیا ہو. تو صحابہ کرام نے پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو, یا ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اسامہ بن زید نے خود جا کر حضور کو بتایا کہ حضور یہ معاملہ ہوا تھا کہ میں جنگ کے اندر تھا, ایک کافر
کے ساتھ جھگڑا ہو رہا تھا جنگ کے اندر، تو اس نے جب گر پڑا تو اس نے میرے سامنے کلمہ پڑھ لیا، میں نے پھر بھی تلوار چلا دی۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسامہ بن زید، اس نے کلمہ پڑھا، تم نے پھر بھی اسے قتل کر دیا۔ حضرت اسامہ فرماتے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سمجھا کہ وہ اوپر سے پڑھ رہا ہے اور ڈر کی وجہ سے پڑھ رہا ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حل لا شککت قلبہ، اے اسامہ تم نے اس کا دل کیوں نہیں چیر کے دیکھ لیا؟ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوئے کہ اسامہ جب اس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا تھا تو اس کے بعد تمہیں قتل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر آپ نے فرمایا اسامہ تم کیا کرو گے، اسامہ تم کیا کرو گے، اسامہ تم کیا کرو گے اگر وہ قیامت والے دن اپنے کلمے کو لے کر تمہارے خلاف گواہی دے دے؟ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پھر بار بار یہ جملہ ارشاد فرماتے رہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت اسامہ بن زید ایک دفعہ بیمار ہو جاتے ہیں تو غالباً حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ کرنے کے لیے آتے ہیں، اور جب حضرت حسن یا حسین کو یہ دیکھتے ہیں نا تو ایک دم سے جو ہے وہ جھوم اٹھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں حضرت حسن یا حسین آ گئے، تو بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اور حضرت اسامہ بن زید اٹھ کر بیٹھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اسامہ بن زید کیا ہوا ہے؟ تو حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ بھی میری زندگی کے آخری ایام چل رہے ہیں اور میرے اوپر جو ہے وہ کچھ دینار میرے اوپر قرضہ چڑھے ہوئے ہیں اور وہ قرضہ اتارنے کے لیے میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رات ہی کے وقت میرے پاس کچھ دینار آئے تھے تو میں بھی سمجھ رہا تھا کہ یہ دیناروں کی تو مجھے ضرورت نہیں ہے، اللہ نے کس لیے یہ دینار بھیج دیا۔ وہ گھر میں جاتے ہیں اور گھر میں جا کر اپنی چادر کے اندر وہ دینار ڈال کر حضرت اسامہ بن زید کو دیتے ہیں کہ آپ اپنا قرضہ اتار لیجیے۔ اللہ والوں کی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد فرماتے ہیں۔ اور حضرت امام حسن نے اپنے جو ہے نا وہ چادر کے اندر چھپا کے ان کو عطا کیے، چونکہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا تھا نا۔ ہمارے ہاں تو چونکہ کوئی بندہ 10 روپے بھی دیتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ 10 بندوں کو پتہ ہونا چاہیے، لیکن حضرت امام حسن یا امام حسین گھر میں جاتے اور جا کر وہ اتنے دینار جتنے وہ مانگ رہا تھا وہ لاتے اپنی چادر میں چھپا کے ان کے حوالے کرتے کہ آپ اپنا قرضہ اتاریں۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی غیب سے مدد بھی فرما دیتے ہیں۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کے اندر غالباً 58 یا 59 ہجری کو جو ہے وہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق